حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله العظيم. سب لوگ طلب کے بولیں یا رسول اللہ. یہ ٹائم تو عموماً صلاۃ و سلام پڑھنے کا ہے. آپ لوگ بڑی قربانی دے رہے ہیں کہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے تو حضرت مولانا سلیم اشرف معشوقی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ صلاۃ و سلام ہو جائے اور صاحب سجادہ کی دعا پر آج کے اس عظیم شان جلسے کا اختتام ہو جائے. اب میں آیا ہوں تو ان کی خواہش ہے کہ میں بھی کچھ عرض کر دوں. آپ لوگ بیٹھیں گے؟ الحمدللہ. میں نے اتنا بولا ارے بھائی حرام ہے حرام ہے حرام ہے، میں چلا جاؤں کیا یہاں سے؟ میرا کوئی کاروبار نہیں ہے تقریر کرنا. صاحب سجادہ کی دعائیں لینے، علماء کرام کی بارگاہوں میں حاضری دینے کے لیے میں حاضر ہو گیا ہوں، سمجھے؟ بار بار اعلان کیا جا رہا، آپ اس کو ڈیلیٹ کیجئے بیٹا، ایسا نہ کیجئے. قیامت کے دن آپ کو اس تصویر میں جان ڈالنی پڑے گی. کیسے ڈالیں گے یار آپ؟ ضرورت ہے ضرورت ہے ضرورت ہے. بھائی شرابی کہہ کر مجھے ضرورت ہے. آپ کی طبیعت نہیں چلے گی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت چلے گی. ہمارے مخدوم گرامی وقار حضور صاحب سجادہ یہاں پر جلوہ بار ہے. اگر آپ کو کوئی کسی بات کا حکم دے تو آپ ان کی بات کو ٹال سکتے ہیں؟ زور سے بولو. جب آپ حضرت کی بات کو نہیں ٹال سکتے تو امام المرسلین رحمت للعالمین کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کے حکم کو ہم کیسے ٹال سکتے ہیں یار؟ آقا کائنات نے جو فرما دیا فرما دیا. الحمدللہ ہم عاشق رسول ہیں، جذبہ بلال اپنے سینوں میں رکھتے ہیں. آگ جذبات کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں. سبحان اللہ. آگ جذبات کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں. اور ہر عاشق رسول کی تمنا یہ ہوتی ہے یا رسول اللہ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، ہر جفا ہر ستم گوارا ہے. میرے سرکار اتنا کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. سمجھا؟ اس محفل نور میں آپ لوگ یہاں پر جلوہ بار ہیں. علماء کرام کا مقدس قافلہ یہاں پر موجود ہے. ماشاءاللہ آپ نے بہت عمدہ خطاب مفسر قرآن کا بھی سماعت فرمایا، اور حضرت بابرکت اولاد غوث اعظم حضرت علامہ مولانا حافظ قاری سید شاہ ڈاکٹر مصطفیٰ علی صاحب مد ظلہ العالی والنورانی اشرفی مصباحی جو اچھا اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. صاحب سجادہ کے صدقے میں بہت ہے. ہاں ابے یہ نہیں ہے تو الحمدللہ عشق رسول تو ہے. سرکار کے صدقے میں دولت ایمان ہے. حضور رحمانی میاں صاحب فرماتے ہیں ریحان ملت، زہد و تقویٰ کا کسی اور کو دعویٰ ہوگا. سبحان اللہ. میرے آقا یا رسول اللہ زہد و تقویٰ کا کسی اور کو دعویٰ
मुजरिम को फकत तेरा सहारा मुझसे मुजरिम को फकत तेरा सहारा होगा। या रसूल अल्लाह आप राजी हो गए, आप राजी हो गए तो जिंदगी का बेड़ा पार हो। और मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मेन चीज है अकीदा। अकीदा महफूज रखो। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। मेरे भाइयों, इस सीने को मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का मदीना बना। इंशाअल्लाह ताला कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों पर मेरे माँ बाप की जिंदगी की रानाइयां कुर्बान हो। ऐ मेरे मुजद्दिद, अगर कोई तख्त और ताज देता तो हम भूल सकते थे। मेरे इमाम, आपने इसे मुस्तफा की दौलत अता फरमाई। आला हजरत फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। कब तक? जोर से बोलो, जोर से। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। जीना है तो इस दौर में कोहराम मचा दो। कब तक? ताहशर। आला हज़रत फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। ऐ सुन्नियों, अज़मत सरवर कौनैन है अपनी पूंजी। अज़मत सरवर कौनैन है अपनी पूंजी। जान देकर भी बचे तो भी बचाए रखिए। आला हज़रत फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, सरकार कब्र में तशरीफ लाएंगे कि नहीं लाएंगे? तो बोलो, सब बोलो यार, घुटके को थूक दो भैया। बोलो यार, कब्र में सरकार तशरीफ लाएंगे कि नहीं? किसकी कब्र में लाएंगे वो बोले। सरकार लाएंगे ना कब्र में तशरीफ? अब सुनो, जब सरकार कब्र में तशरीफ लाएंगे तो मर्द मोमिन की कब्र में आने के बाद रुखे मुस्तफा ओझल नहीं होगा। हजरत तवज्जो चाहूंगा, ओझल नहीं होगा। मुफस्सिर कुरान जलवा बाहर है यहाँ पर। डॉक्टर साहब, जब सरकार की आमद होगी ना तो चेहरा ऐसा नहीं होगा कि साहब लियाकत रज़ा नूरी आया और चला गया। ऐसा नहीं है। सरकार आएंगे तो मोमिन के सामने से रुखे मुस्तफा हटेगा नहीं, कयामत की सुबह तक दीदार मुस्तफा होता रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, उससे प्यार करो जो कब्र में काम आएगा, हश्र में काम आएगा, पुलसरात पे काम आएगा, हर जगह पर काम आएगा। तो आमना का लाल जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद हरदम उसकी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, लैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कैसे भी है सरकार आपके हैं। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं सुभान अल्लाह, ये मेरे सरकार, बद है तो आपके हैं, भले हैं तो आपके, बद है तो आपके हैं, भले हैं तो आपके, टुकड़ों से तो यहाँ के पले, रूह किधर करें। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं सरकार, हम कमीनों के अतवार पे न जाएं, सरकार हम कमीनों के अतवार पे न जाएं, आका हुजूर अपने करम पर नजर करें। हम कैसे हैं? सरकार निभा रहे हैं आप। हम बदकार हैं, आप निभा रहे हैं। हम बदआमाल हैं, आप निभा रहे हैं। हम बदकिरदार हैं, आप निभा रहे हैं। बद है तो आपके हैं, भले हैं तो आपके, टुकड़ों से तो यहाँ के पले, किधर करें। और सरकार हम कमीनों के अतवार पे न जाएं, आका हुजूर अपने
اپنے کرم پر نظر کریں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سرکار کی محبت میں زندہ اٹھو تو یا رسول اللہ. کیا بولو گے؟ یا رسول اللہ. زور سے بولو. یا رسول اللہ. ہاں ہاں، اس پہ جی ایس ٹی فائل لگی ہے بولنے پہ یار، ہے نا. اٹھو تو، یا رسول بیٹھو اللہ. تو، چلو تو، یا رسول اللہ. سو تو، جاگو تو. سنیو، یا رسول اللہ کی پریکٹس کر لو. جب زندگی کے 100 دن پورے ہو جائیں گے، قبر میں پہنچو گے، فرشتے اٹھائیں گے، تم کہو گے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ، تو وہ فرشتے کہیں گے ارے یہ تو اپنی پارٹی والا معلوم ہو رہا ہے، اپنے گروپ والا معلوم ہو رہا ہے نا. کیونکہ جو قبر میں فرشتے آئیں گے نا، آپ کے اور ہماری طرح وہ بھی مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں، ہے نا. اور ان کا پاور جانتے ہیں. قبر میں آنے والے فرشتوں کا اسٹاف کتنا ہے بھائی؟ ہاں بولو یار، الٹا سیدھا بولو، ہم صحیح کر لیں گے. ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں نا. قبر میں آنے والے جو فرشتے ہیں ان کا اسٹاف کتنا ہے؟ زور سے بولو. 2 ہیں. یہ پوری دنیا میں 2 ہی کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تشریف لے جا رہے ہیں کہ نہیں لے جا رہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی تلنگانہ میں تم چلے جانا، آندھرا میں تم چلے جانا، کرناٹک میں تم چلے جانا، مہاراشٹر میں تم چلے جانا، راجستھان میں تم چلے جانا، مدھیہ پردیش میں تم چلے جانا، گجرات میں تم چلے جانا، اتر پردیش میں تم چلے جانا. پوری دنیا کے لیے کتنے فرشتے؟ رات کے 1 بجے اگر 1 کروڑ مسلمانوں کا انتقال ہوا، کتنے بجے؟ تو ایک ہی وقت میں رات کے 1 بجے کروڑوں مسلمانوں کی قبر میں یہ 2 فرشتے جائیں گے کہ نہیں؟ جائیں گے. جائیں گے نا. جب غلام مصطفیٰ کے پاور کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے پر سرکار کے پاور کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ آج کہتے ہیں حضور تو ہماری طرح ہے. یہ 2 پاؤں کے خناس، ان کے تھوپڑے دیکھو تو انناس من الجنت والناس. یہ کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے. ابے تیری طرح ہے؟ ابے تیرا تھوبڑا دیکھ لے تو صبح کو دیکھ لے تو ناشتہ غائب ہو جائے، اور رخ مصطفیٰ کو دیکھ لے اللہ اکبر تو زندگی کی معراج ہو جائے. سرکار کے چہرہ نور کو دیکھ لے تو صحابی رسول بن جائے، وہ تو خواجہ قطب اور ابدال سے اونچا مقام حاصل ہو جائے. سرکار ہماری طرح ہے. کیا آپ اپنے باپ کو کہہ سکتے ہیں کہ میرا باپ میری طرح ہے؟ بولو. ارے جب ہم اپنے باپ کو اپنے جیسا نہیں کہہ سکتے تو رسول پاک کو اپنے جیسے کیسے کہہ سکتے؟ 1,24,000 کچھ کم و بیش پیغمبروں میں میرے سرکار کو اپنے جیسا نہ کہا. یہ 2 پاؤں کے خناس، ان کے تھوبڑے دیکھو تو انناس من الجنت والناس. یہ کہہ رہے ہیں حضور میری طرح ہے، حضور میری طرح ہے. ان کے تھوبڑے دیکھو تو بلیک اینڈ وائٹ ہے نا. اور سنیوں کے چہرے ماشاءاللہ کھلے رہتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کا کرم ہے، آقا یہ کائنات کا کرم ہے، سرکاروں کا کرم ہے، غوث العظم غریب نواز کا کرم ہے، سیدنا سرکار معشوق ربانی کا کرم ہے، اولیاء کاملین کا کرم ہے، بزرگان دین کا کرم ہے. ہمارے سینہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا مطلب. اٹھتے بیٹھتے کیا کہو گے؟ زور سے بولو. یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. ابھی حضور صاحب سجادہ کے گلے میں ایک بزرگ آئے اور ہار ڈالا کہ میرے گلے میں بھی ہار ڈالا. آپ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا نا؟ لیاقت رضا نوری کے گلے میں ہار ڈالا، پھول چڑھایا میرے اوپر. چڑھایا کہ نہیں چڑھایا؟ مردہ سمجھ کے چڑھایا کہ زندہ سمجھ کے؟ زور سے بولو. بس ہمارا عقیدہ ظاہر ہو گیا. سنی جب اور جہاں جہاں پھول پیش کرتا ہے مردوں پہ نہیں زندوں پہ ہی پیش کرتا ہے. الحمدللہ.
माशाअल्लाह। समझ में आ गया ना हमारा अकीदा? हम मुर्दों पर फूल पेश नहीं करते। और जब हमारे सुन्नी का जनाजा जाता है ना, तो इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं है, परिचय देने की जरूरत नहीं है, तारुफ कराने की जरूरत नहीं है कि जनाजे की चारपाई पर कौन जा रहा है, कांधे पे कौन जा रहा है। फूलों के साए में जा रहा है, गजरे के साए में जा रहा है, गुलाब के साए में जा रहा है, चमेली के साए में जा रहा है। देखने वाला समझ लेता है कि सरकार मासूम रब्बानी के दरबार में फूल पेश करता था, इसलिए फूलों की चादर के साए में जा रहा है। और जब वो माता है वो, जब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं ना, है ना, तो फूल तो क्या, कांटा भी नहीं, तारू की जरूरत नहीं। कौन जा रहा है? समझने वाला, देखने वाला समझ लेता है कि पहले कहीं बंद था, अब कब्र में बंद होने के लिए जा रहा है ना। जिंदगी गुजारो मुस्तफा के प्यार में, जिंदगी गुजारो आका की मोहब्बत में, जिंदगी गुजारो गौसुल आजम की गुलामी में, जिंदगी गुजारो आका नक्शबंद की जिंदगी गुलामी में, जिंदगी गुजारो मौला सौरवर्द की गुलामी में, जिंदगी गुजारो अताए रसूल हिंद के राजा हम गरीबों के ख्वाजा की मोहब्बत और प्यार में जिंदगी गुजारो। मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्वाजा के इस भारत में शान के साथ हम जिंदा हैं और इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हमारे ख्वाजा हैं, जब तक हम रहेंगे। हमारे ख्वाजा को भेज दो, हम भी पीछे पीछे चले जाएंगे, है ना। ये भारत है, अल्लाह इसको अजीम बरकतें अता फरमाए। आमीन कह दो यार। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हमारे ख्वाजा का भारत है और महान है। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को नजर बद से महफूज फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज ये बच्चे कुरान के हाफिज बने। वो माँ कितनी मुकद्दस, वो माँ कितनी मोहतरम, जिस माँ की कोख में हाफिज कुरान बच्चों ने जन्म लिया है। वो बाप कितना मुकद्दस है जिसका बेटा कुरान का हाफिज है। आलमगीर औरंगजेब का नाम सुना ना आपने? आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने बेटे को कुरान करीम हिफ्ज करने के लिए बिठाया। एक दिन वो हुआ कि आपका बेटा कुरान का हाफिज हो गया। पूरे मुल्क में खुशियां, मसरतें, शादमानियां, एक दूसरे को मुबारकबादियां पेश की जा रही हैं कि आज आलमगीर औरंगजेब का बेटा हाफिज कुरान हो गया। आलमगीर औरंगजेब अलैहिर्रहमान ने फरमाया, बेटे सियासत की बुनियाद पर मैंने तुम्हारे दादा जान को जेल में डाल दिया है, जाओ जेल में जाके अपने दादा को खुशखबरी सुनाओ और दादा से मुबारकबाद लो, दुआएं लो, सर पर हाथ रखवाओ। दादा की बारगाह में ये आलमगीर औरंगजेब का बेटा पहुंचा, कहने लगा, दादा जान आज आपका पोता कुरान करीम का मुकम्मल हाफिज हो गया है। पूरे भारत के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं। मेरे सर पर हाथ रख दीजिए, मुझे दुआओं से नवाज दीजिए। दादा ने सर पर हाथ रखा, दुआएं दी। जब बेटा चलने लगा सलाम करके, तो पोते से कहा कि मेरे पोते सुन, तू आलिम बना, तू हाफिज कुरान बना, पूरा मुल्क खुशियां मना रहा है, मगर तेरे हाफिज कुरान होने से मुझे कोई खुशी नहीं है। बच्चा दिल बर्दाश्त हो गया, खातिर कबीदा हो गया, रंजीदा हो गया, कहने लगा, आप क्या फरमा रहे हैं दादा हुजूर? हाँ बेटे, मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि तेरा बाप खुश होगा, मुल्क खुश होगा। कयामत की गर्मी से बचने के लिए मेरे सर पर ताज नहीं रखा जाएगा, तेरे बाप आलमगीर औरंगजेब के सर पर ताज रखा जाएगा। मुझे तो जब खुशी होती जब मेरा बेटा हाफिज कुरान होता। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा हुजूर, जब मेरा बेटा हाफिज कुरान होता। कौन? आलमगीर औरंगजेब। पोते ने आके बाबा से कहा, अब्बा दादा खुश नहीं है। दादा ने फरमाया कि मुझे जब खुशी होती जब मेरा बेटा आलमगीर औरंगजेब कुरान का हाफिज होता। इतने बड़े मुल्क को चलाने के बावजूद
قرآن کریم کو حفظ کرنا شروع کیا اور مکمل 1 سال میں عالمگیر اورنگزیب قرآن کے حافظ ہو گئے۔ اب ابا کی خدمت میں پہنچے، کہنے لگے ابا آج آپ کا بیٹا قرآن کا حافظ بن کر آپ کی خدمت میں ہے۔ باپ رونے لگا، پیشانی کو چوما اور کہنے لگا بیٹے دنیا کی تکلیف کو برداشت کر لوں گا مگر تو نے میری آخرت کو سنوار دیا ہے۔ عالمگیر اورنگزیب دلی کی جامع مسجد میں رمضان المقدس میں تراویح کے اندر ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ پیچھے مقتدیوں میں حضرت ملا محب اللہ ہے، قرآن کریم پڑھا، حضرت ملا محب اللہ نے لقمہ دیا، سلام پھیرنے کے بعد چمچے کھڑے ہو گئے، ہے نا ہر دور میں چمچے رہے، چمچوں کو جانتے گا نہیں اے حیدرآبادیوں، پرنگل والوں بھائیوں جانتے ہو کہ نہیں چمچوں کو؟ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ہاں آپس میں تناؤ پورن استھتی پیدا کرنے والے یہ چمچے ہی ہوتے ہیں۔ چمچے کہنے لگے کون ہے جو بادشاہ سلامت کے حفظ کو چیلنج کر رہا ہے؟ حضرت ملا محب اللہ نے فرمایا میں ہوں۔ عالمگیر اورنگزیب نے قرآن شریف غلط تلاوت کیا، کہا جو اٹھاؤ قرآن شریف۔ قرآن شریف اٹھایا، دیکھا تو جیسے حضرت عالمگیر نے تلاوت کیا تھا ویسے ہی لکھا تھا۔ دوسرا منگایا اس میں بھی ویسے ہی لکھا، تیسرا منگایا اس میں بھی ویسے ہی لکھا جیسا حضرت عالمگیر اورنگزیب نے تلاوت کیا تھا۔ پھر اور منگایا تو اس میں یہی لکھا ہوا تھا جیسا حضرت ملا محب اللہ بتا رہے تھے۔ تو 4 نسخے کلام پاک کے عالمگیر کی تائید میں تھے اور 3 کلام پاک کے نسخے حضرت ملا محب اللہ کی تائید میں تھے۔ لوگوں نے کہا کہ 4 زیادہ ہے، کوانٹیٹی ادھر زیادہ ہے، عالمگیر نے بالکل صحیح پڑھا ہے۔ حضرت عالمگیر اورنگزیب نے فرمایا حضرت ملا محب اللہ آپ کو غلطی ہو رہی ہے۔ حضرت ملا محب اللہ نے فرمایا عالمگیر میں آپ کے قریب آتا ہوں کہ آئیے۔ جب عالمگیر اورنگزیب کے قریب حضرت ملا محب اللہ تشریف لے گئے، اپنی ٹوپی اتاری اور بادشاہ وقت کے سر پر رکھ دی۔ عالمگیر اورنگزیب نے دیکھا کہ لوہے محفوظ پہ کلام پاک اسی طرح لکھا ہوا تھا جس طرح حضرت ملا محب اللہ بتا رہے تھے۔ اب سبحان اللہ نہیں بولو گے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یار تم کیسی تقریر پسند کرتے ہو۔ لوہے میں ٹوپی کا جب یہ عالم ہے تو ملا محب اللہ کا عالم کیا ہوگا، ہے نا؟ عالمگیر اورنگزیب کا تاج ملا محب اللہ کے قدموں میں، اور حضرت ملا محب اللہ نے فرمایا اے لوگو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو حروف اور آپ کو حروف کو دیکھ کر پڑھتے ہیں؟ سن لو جب اللہ کا ولی کلام پاک پڑھتا ہے تو اور آپ کو حروف کو دیکھ کر نہیں لوہے محفوظ کو دیکھ کر پڑھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا عالم بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ کربلا کے اندر 10 محرم شریف کو میں تقریر کر رہا تھا، الحمدللہ میں نے کہا کہ بھئی اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، قاری بناؤ، عالم بناؤ۔ تو بڑودہ گجرات کے ایک صاحب کہنے لگے حضرت مولا جی فرمائیے تقریر کے بعد کیا آپ نے فرمایا کہ عالم بناؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ؟ اگر ہم نے اپنے بچوں کو عالم، حافظ، قاری بنایا، مفتی بنایا تو پوری زندگی مسجد کی روٹیاں کھائے گا۔ مولا سیٹھ صاحب تمہاری روٹی تو نمبر 2 کی ہو سکتی ہے مگر حضرت کی روٹی نمبر 1 کی ہی رہے گی۔ تم نے صرف یہ دیکھا کہ مسجد کی روٹیاں کھائے گا، ارے عالم دین کا سونا اور غیر عالم کا رات بھر عبادت کرنا عالم دین کے سونے کی برابر نہیں ہو سکتا۔ سمجھے؟ یہ عالم دین تو کیا، یہ بچے طلبہ
مدرسہ کمزلیمان یا دیگر مدارس اہل سنت کے بچے اگر قبرستان کے کرانے سے گزر جائے تو قبر کے مردوں سے عذاب قبر کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ علماء کرام کے لیے پانی کے اندر مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، کیوں؟ پانی کے اندر کیوں دعائیں کرتی ہیں مچھلیاں؟ پانی آتا ہے تو علماء کرام کی برکت سے آتا ہے۔ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، قاری بناؤ، دین کا عالم بناؤ۔ الحمدللہ رب العالمین، جب عالم دین بنے گا یہ کوئی ضروری نہیں کہ حافظ بناؤ۔ ارے یار علامہ ڈاکٹر سید مصطفیٰ علی صاحب جیسا ڈاکٹر بھی بناؤ۔ مولانا سلیم اشرف صاحب کے گھر پہ بہت ساری ڈگریاں انہوں نے مجھے گنا دی، یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی، آخر میں کہنے لگے کہ سرکار صاحب مزار قطب وارنگل کی اولاد سے میرا تعلق ہے۔ اللہ سبحان اللہ بولے، بڑا تمہیں یار سہارا دے دے کے بلوانا پڑا۔ ٹائم ہی ایسا ہے یار، تمہیں جگانا بھی ہے اور تقریر بھی تمہیں سنانا ہے۔ زندگی نے وفا کی تو بھیا پھر ملاقات ہوگی۔ اب تو کوئی عنوان بھی نہیں تھا، کوئی ٹاپک بھی نہیں تھا۔ اتنی رات کے جلسوں میں اتنی رات تک بیٹھنا یہ بھی جہاد سے کم نہیں ہے، سمجھے میرے بھائی؟ اللہ اس قابل دے۔ آپ بیٹھے ہیں میرے مصطفیٰ کی محفل نور میں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب تک بیٹھے رہیں گے نیکیوں کی برسات ہوگی اور نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا۔ کب سے بیٹھے ہو آپ؟ قریب 10 بجے سے بیٹھے ہوں گے، 9 بجے سے بیٹھے، 10 11 12 1 1:30، ارے 3.5 گھنٹے کی نیکیوں کی کیسٹ تیار ہو گئی۔ قیامت کے دن جب یہ ریلیز ہوگی فرشتے ویڈیو اتار رہے ہیں کہ نہیں؟ تمہارے جیب میں تو کیمرہ ہے اور حضرت کی سید صاحب کی علماء اکرام کی تصویر لے لو، زندگی برباد کر لے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرشتے ہمارے ہیں، یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری نقل و حرکت کو دیکھ رہے ہیں، ہماری کیسٹ بنا رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب یہ ریلیز ہوگی نا یہ پتہ چل جائے گا، اسی میں الحمدللہ 3.5 گھنٹے کی یہ بھی تو کیسٹ ہوگی نا۔ الحمدللہ میرے بھائیوں، شنیدم کے در روز امید بیم بدارہ بنے کا ببخشت کریم، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنا ہے میں نے قیامت کے دن اچھوں کے صدقے میں بروں کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ آپ جیسوں کے صدقے میں میرے جیسے نالائق گناہگار کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ سرکار صاحب مزار معشوق ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرم سے، اولیاء کاملین کے وسیلے سے، اور میرے پیر و مرشد سیدی و مرشدی آقائی و مولائی سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کے صدقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے کہ سرکار ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ عمل کے اعتبار سے تو جنت کسی کو نہیں ملے گی، عمل کے اعتبار سے کہ ہمارے پاس عمل ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز ہماری ایسی نہیں ہے کیا؟ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو کبھی 4 کی 3 پڑھ لیتے، کبھی 4 کی 5 پڑھ لیتے۔ ہماری نماز کا تو یہ عالم ہے، مولا کائنات جیسی نماز کہاں سے لاؤ گے؟ ہے نہیں؟ اچھا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ٹائم نہیں ہے نہیں تو میں آپ کو بتاتا۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تم کیا قیامت کب آئے گی؟ تو میرے سرکار نے فرمایا قیامت کی کیا تیاری کی ہے آپ نے؟ تو صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، مسجد نبوی میں رہتا ہوں، آپ کی محفل نور میں بیٹھتا ہوں۔ ان کا سیدھا سادہ جواب تھا، اے اللہ کے مقدس رسول، مجھے اللہ اور اس کے محبوب سے محبت ہے، مجھے اللہ اور اس کے محبوب سے پیار ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا اے صحابی، دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا۔ ہمیں سرکار معشوق ربانی سے پیار ہے، ہمیں غریب نواز سے پیار ہے، ہمیں غوث پاک سے پیار ہے، ہمیں سیدنا آقا نقشبند مولا سہروردی اور سیدنا شاہ برکت اللہ سے پیار ہے، سرکار ابو الحسین احمد نوری میاں سے پیار ہے، ہمیں اولیاء اللہ سے پیار ہے، تو انشاءاللہ سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ صدر اللہ فاضل فرماتے ہیں چلے گا قافلہ امت کا جب میدان محشر، چلے گا قافلہ امت کا جب
کہاں؟ میدان محشر میں میدان محشر کو چلے گا قافلہ امت کا جب میدان محشر کو، ہمیں پرواہ نہیں کہ جب امیر کارواں تم ہو، ہمیں پرواہ نہیں کہ جب امیر کارواں تم ہو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کی پابندی، نماز دین کا مین پوائنٹ ہے، نماز آقا کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، کفر اور اسلام کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والی عظیم الشان عبادت کا نام، زور سے بولو، نماز کی پابندی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نماز کی پابندی۔ آج بدین کہتے ہیں سنی نماز نہیں پڑھتے، سنی نماز نہیں پڑھتے۔ ابے ہم تو پڑھتے ہیں سمجھے، مگر ہم دکھا کے نہیں پڑھتے ہیں، ہاں تھوبڑا رگڑتے نہیں ہیں، ہے نہیں، 40 دن کے لیے جاتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ تھوبڑا ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کو دیکھ لیجئے ماشاءاللہ، یہ بزرگ کتنی عمر کے بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ماشاءاللہ، ہے نا، دیکھیے آپ چہرہ کتنا نورانی، دیکھ رہے ہیں حضرت کا، انہیں حضرت نے افضل صاحب ماشاءاللہ، حضرت افضل صاحب، اللہ آپ کو ہر مقام پر افضل رکھے ماشاءاللہ۔ انہی افضل حضرت نے ہمارے صاحب سجادہ کے گلے میں ہار ڈالا ماشاءاللہ۔ چہرہ نورانی ہے کہ نہیں؟ نہیں دیکھ رہی ہے کیا تمہیں؟ بے شک ہے، بول کیوں نہیں رہے؟ بے شک ہے۔ حضرت کا چہرہ دیکھو ماشاءاللہ، قریباً 65-66 سال کی میری بھی عمر ہو گئی ہے، نمازیں الحمدللہ جیسی بھی ہیں ہم بھی ادا کرتے ہیں، ہے نا۔ اور یہ ذرا سا پلہ بھی 40 دن کے لیے جائے گا نا، لیکن ویٹ تو بڑا ہوتا ہے، ہاں اندر کا جو ہے نا مال وہ باہر نظر آئے گا، ہے نہیں، شو روم میں جو ہوگا وہی دکھے گا، اگر نور ہے تو چہرے سے ظاہر ہو جائے گا، اور دل میں مصطفیٰ کی جان رحمت کی بارگاہ کا کون ہے وہ بھی تھوڑے سے پتہ چل جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اٹھو تو یا رسول اللہ، بیٹھو تو یا رسول اللہ، چلو تو یا رسول اللہ، ہے نا، سو تو یا رسول اللہ، جاگو تو یا رسول اللہ کی پریکٹس کر لو، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے میرے بھائیوں۔ اور ماں باپ ہے کہ نہیں ہے؟ کس کس کے ماں باپ ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ایسا کیوں کر دیا یار؟ اٹھا ہے تو یار پورا اٹھا، بس نیچے کر لو۔ میری جنت تو موجود نہیں ہے یار۔ 3 سال میرے والد صاحب کے وصال کو ہو گئے، 2 سال میری امی جان کے وصال کو ہو گیا۔ ایک مرتبہ بینگلور سے میرے مرید نے فون کرا، صبح کے فلائٹ سے میں مراد آباد پہنچا، حضور کہاں ہے؟ میں بولا جنت میں۔ تو جی میں بولا جنت میں؟ اب عمران جنت میں؟ حضور جنت میں؟ بولا جی میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ میرے بھائی سب سے کہنے کی ضرورت پڑتی ہے دعا کر دو، کبھی ماں باپ سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ دعا کر دو۔ اگر ماں باپ ہے تو ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو، ان کا احترام کرو۔ جو انسان ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کو پیار کی نظر سے دیکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ 80 مرتبہ خانہ کعبے کا طواف کرنے کی برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، قبرستان جاتے ہو کہ نہیں؟ نہیں جاتے؟ تو بولتے کیوں نہیں ہے یار؟ قبرستان جاتے ہو نا؟ سلام کرتے ہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ اتنی زور سے سلام کرتے ہو کہ آہستہ سے؟ جتنی زور سے میں نے سلام کیا اتنی زور سے سلام کرتے ہیں بلند آواز سے؟ نہیں، اتنی آواز سے کہ آپ کی آواز آپ کے کان تک پہنچ جائے۔ تو یہ منو مٹی میں رہنے والا گناہگار امتی میرے آقا کا یہ آپ کے سلام کو سنتا کہ نہیں سنتا؟ نہیں بولو، سنتا ہے نا؟ اور وہ جو بھی اس کنارے پہ لیٹا ہوا ہے وہ منو مٹی میں گناہگار، وہ ارے وہ جو دور ہے وہ پیچھے کیا دیکھ رہی ہے یار؟ بچے میں مثال دے رہا ہوں، تو ادھر دیکھ رہی ہے نا؟ قبرستان کے لاسٹ میں اگر گناہگار
सरकार का वफादार लेटा है मनो मिट्टी के नीचे, तब भी मेरे सरकार के सदके में वो सुन रहा है। और जब कब्रिस्तान के लिए आप जाते हैं ना अपने घर से, जाते हैं ना, तो तुम्हारे खानदान के मुर्दों को पता चल जाता है कि कौन आ रहा है। मेरा बेटा आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है, मेरा बिरादर आ रहा है, मेरा फला अजीज आ रहा है। मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारी जूतों की चप्पल और जूते बूट शूज की आहट को भी वो कब्र के मुर्दे सुनते हैं। सुनते कि नहीं सुनते? वहाबी देवबंदी तबलीगी चड्डे कहते हैं सलाम नहीं करना, सलाम नहीं करना, मुर्दे हैं, मुर्दे हैं, मुर्दों को सलाम नहीं करना, है ना। और शरीयत कह रही है कि इन मुर्दों को सलाम करो। कह रही है कि नहीं शरीयत? इस्लाम का कानून है कि नहीं है? जब ये नहीं मुर्दे हैं, कब्र में मिट्टी में मिल गए हैं, तो इस्लाम का ये कानून क्यों है कि इन मुर्दों को सलाम करो? सुन्नियों, जब ऑर्डिनरी सरकार का गुलाम सुन सकता है तो सरकार माशूक रब्बानी की अजमत का आलम क्या होगा। और जब बेटा माँ बाप की कब्र में जाता है तो अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों, ये अपने माँ बाप की कब्र पर आया है, इसके माँ बाप तो हमारी रहमत में है, ये तो कुछ नहीं दे सकते मगर हमारे खजाने में किसी की चीज की कमी नहीं है। फरिश्तों बताओ क्या दे दिया जाए? फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह जो तू चाहे अता फरमा दे। तो अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों को बार है ना, जब तक ये बेटा अपने माँ बाप की कब्र पर आता रहेगा हम इसको एक उम्र का सवाब अता फरमाते रहेंगे। जब माँ बाप की कब्र पर जाने से एक उम्र का सवाब है तो सरकार माशूक रब्बानी के दरबार में जाने से कितना सवाब होगा? गरीब नवाज के आस्थाने पे जाने से कितना सवाब होगा? ये हमें रोकना चाहते हैं, हम नहीं रुक सकते। हमारी फितरत में है अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की बारगाह की मोहब्बत। अल्लाह करीम आपको शाद रखे, आबाद रखा, अकीदत और मोहब्बत के साथ बारगाह की रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदी में सलातो सलाम पढ़ेंगे। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आपने कहा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तो जवाब भी लाखों आएंगे। अगर आप एक सलाम करेंगे ना किसी को तो एक जवाब होगा, और बार बार सलाम करेंगे तो बार बार जवाब आएगा। आका एक आएगा तो अगर लाखों सलाम करेंगे तो अल्लाह ताला अपने करम से मेरे आका के दरबार में लाखों सलाम अता फरमाएगा। और हमें उम्मीद है कि सरकार अपने उम्मती गुनाहगारों पर लाखों रहमतें नाज़िल फरमाएंगे। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खड़े होकर आप अदब और एहतराम से सलातो सलाम का नजराना पेश करें।